اور 3 ہجری میں ہی امام حسن مجتبی اس دنیا میں تشریف لے۔ آپ کے گھر نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ سرکار اپنی مبارک مسجد سے ایک خوشی کے عالم میں سیدہ کائنات کے دروازے کی طرف آپ جو ہے تشریف لے گئے۔ دونوں ہاتھوں کو آپ نے پھیلا دیا اور یہ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی بتاؤ جو ولادت ہوئی یہ شہزادے کی میرے ہاتھ میں دو۔ اور یہاں فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا مبارکباد دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی کو اپنی مبارک زبان عطا فرمائی، لعاب دہن دیا، خوراک بنی۔ پوچھنے لگے کہ علی بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ جناب مولا مرتضیٰ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں نام رکھوں؟ حضور نے یہ سوچا ہوگا کہ میری کیا مجال کہ میں نام رکھوں اپنے شہزادے کا، بلکہ اس کا نام تو خود رب رکھے گا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور شہزادے کا نام عطا فرمایا اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے شہزادے کا نام حسن رکھیے۔ امام حسن مجتبی کے تشریف لانے کی خوشی سب نے منائی، علی بھی خوش ہیں، سیدہ بھی خوش ہیں، ہمارے نبی بھی خوش ہیں، مدینہ طیبہ کے جو لوگ ہیں صحابہ کرام وہ بھی خوش ہیں کہ مدینہ طیبہ کے حالات کچھ اور تھے، مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم ہوتا رہا، اب یہ خوشی جو اللہ نے عطا فرمائی تو اس خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت امام حسن مجتبی کا عقیقہ کیا گیا۔ آج دن تک یہ سنت برقرار ہے، آج دن تک 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، بال کاٹے جاتے ہیں، اس کے برابر چاندی خیرات کی جاتی ہے، نام رکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے امام حسن کے کانوں میں اذان کہی اور لیفٹ میں اقامت کہی، جس طریقے کو آج دن تک ہم اور آپ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے ہم نے جاری رکھا ہوا۔ حسن تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اپنے ہاتھوں میں لے آتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ یہ پہچانو یہ حسن ہے، یہ حسن مجتبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اس وقت کندھوں پر بٹھایا کہ جس وقت بچوں کو اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا، مگر حضور نے اس دور میں امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ کہ میں نے حسن کو اپنی ہیبت عطا کی ہے، جو میری سخاوت ہے وہ حسن کو عطا کی، میری ہیبت میں نے حسن کو عطا کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن مجتبی اہل بیت اطہار میں آپ سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھے کہ جب ممبر پر ہوتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ خود رسول اللہ تشریف فرما ہے، گفتگو فرماتے تو ایسی گفتگو ہوتی کہ جیسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ مزاج آپ کا ویسا ہی مزاج تھا، ویسی ہی طبیعت تھی، وہی صبر تھا، وہی بردباری تھی، وہی آپ کا عظیم کردار تھا۔ کیا کردار تھا؟ آپ ایک کردار ایک جانب سید الانبیاء کے کردار کو دیکھیے اور دوسری جانب انہی کے شہزادے حسن مجتبی کے کردار کو دیکھیے۔ آپ نے یہ فرمایا صحابہ کرام کے درمیان فرمایا، ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میں نے خود سنا، ممبر پر تشریف فرما ہے اور حسن حضور کی مبارک گود میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا حسن جو سردار ہے، اور یہ 2 مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا۔ لوگوں یہ میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دیا کہ یقیناً اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر ان سرداروں سے تعلق ضروری ہے، کہ ان کی محبت ضروری ہے، کیونکہ نوجوانان جنت کے جو سردار ہیں وہ حسن مجتبی ہیں، وہ امام حسین ہیں۔ اور حسن اتنے بڑے ہیں حضرات گرامی کہ اگر حسین کو برا کر دو تو وہ حسن ہی بنتے ہیں، یعنی حسین بھی حسن ہے، کہ پہلے حسن ہیں کہ جن کے آگے حسین بھی، اور پھر تمام حسین کی اولاد جن کو محبت سے، ادب سے، عقیدت سے، احترام سے دیکھے، وہ ذات امام حسن مجتبی کی ہے۔